وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 128. موضوع: کیا ہم من حیث القوم ایک گمراہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مفتہ ہوگا كذبت عاد المرسلين قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون جب اسے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا الله وأطيعون سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 128. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. عاد ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے کہ دیکھو تم اتبنونا، کیا تم بناتے ہو بکل ریع آیتن، ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی بنا ڈالتے ہو، تعبثون لا حاصل، اس کا کوئی خاص مقصد یا فائدہ تو نہیں ہوتا. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ، اور اپنے لیے محلات بناتے ہو اتنے مضبوط، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبارین بن کے ڈالتے ہو، یعنی زبردست سختی سے. یہ تین سامعین کرام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم یہ تین بڑی برائیاں ہیں تم میں. اب تبنون بکل، یعنی دیکھیں اس میں وضاحت کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر جو ہے وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں، باقی معاملات کو نہیں چھیڑتے. یعنی پہلے دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اور میری اطاعت، یہ ہر پیغمبر کی پہلی دعوت ہوتی ہے. پھر جو ان میں لوکل کچھ خرابیاں ہوتی ہیں تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تین کہ ہر اونچی جگہ پر ایک لا حاصل. اور آج آپ دیکھ لیں کہ
یعنی اب ہم دیکھیں گے نا کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنے مضبوط آپ یعنی پاکستان میں دیکھ لیں، چلیں پاکستان میں دیکھ لیں، ہمارے مغلوں نے کتنی یعنی تعمیرات کی ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول تو نہیں ہے۔ شاہی قلعہ ہے، آپ دیکھ لیں اونچی جگہ پہ آج تک، یعنی اس کو اب قومی ورثہ اس کو قرار دے دیا ہے، یعنی اس کو کوئی ہٹانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی مطلب مرکزی جگہ میں ہے، اس سے مطلب مختلف فلاحی کام لیے جا سکتے ہیں، اس کو ہم توڑ کے کچھ اسپتال بنا سکتے ہیں، کچھ کام کی جگہیں بنا سکتے ہیں، کچھ کالج یونیورسٹی بن سکتی ہے، بہت بڑی وہ شاہی قلعہ۔ اب آپ نے اس پہ آمنا کہہ دیا کہ یہ تو میری قومی یادگار ہے۔ بھئی کس چیز کی یادگار ہے؟ یہ آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ ہم ایک فضول قوم ہے، فضول بے مقصد زندگی گزارنے، بے مقصد چیزوں کو ہم نے اپنی یادگار قرار دے دیا۔ اب منجو داڑو ہے مثال کے طور پہ، آپ نے اس کو قومی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، آپ نے اس کو قومی ورثہ قرار دے دیا۔ کیا چیز ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بے مقصد۔ یہاں بھی ہود علیہ السلام اپنے اس کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ تم فضول نشانیاں بناتے رہتے ہو۔ قائد اعظم کا آپ نے مقبرہ بنا دیا، فضول اتنی بڑی جگہ جو ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ انسان چلا گیا ہے، بس اس کو کسی قبرستان میں دفن کر دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ایسی میں باتیں کروں گا تو پھر بہت سی وہ چیزیں آ جائیں گی۔ میں تو یعنی یہ ساری قوم ہماری ایسی ہے، ہم خود جو ہے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، فضول زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور فضول کام کر رہے ہیں۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے فضول کام ہیں، یہ تو ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، لیکن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ مقصد حیات کا، ایمان باللہ کا، پھر اور چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ تو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم ایسے محلات بناتے ہو اتنے مضبوط، ٹھیک ہے گھر بنانا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے مضبوط آپ نے بلڈنگیں اور اس پہ اتنا خرچ اور اتنی، تو یہ ہے بتشتم جبارین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی بھی ہے اور اس طاقت کا تم ناجائز استعمال کرتے ہو۔ لوٹ مار اس قوم کا شیوا تھا سامعین کرام، اور بنا کسی وجہ کے، یعنی آپ یعنی اسلام تو کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کسی ریاست پر چڑھ دوڑیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ابھی روس جو تھا وہ چڑھ دوڑا کابل پہ اور پھر رسوا ہو کے نکلا۔ اسی طرح امریکہ صاحب بہادر جو بڑے بنے بیٹھے ہیں، وہ ہر جگہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرا حق ہے۔ عراق پہ اس نے حملہ کیا، کوئی نہیں تھا، بس ماس ڈسٹرکشن کے وہ الزام لگا دیا کہ ہم اس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ مطلب یہ ہے، یہ فضولیات ہیں سامنے کرام، لیکن یہ فاتقوا اللہ واطیعون اس کے بعد ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یہ فضول کام چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور بامقصد زندگی گزارو۔ تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو اور اس میں بہت سی زیادتیاں تم کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تقوی الہی اختیار کر لو، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں امداد کی ہے، مختلف چیزوں میں تمہاری امداد کی ہے، بما تعملون جس کو تم بھی جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہاری امداد کی ہے، مویشی ہیں تمہارے پاس، تمہاری اولادیں ہیں، وجنات باغات ہیں، چشمے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہم ڈرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، انی اخاف علیکم، یعنی ساری چیزیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ترقی یافتہ، اپنے دور کی ایک ترقی یافتہ مملکت تھی سامنے کرام۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو متوجہ کیا کہ بھئی ایسا نہ کرو،
تم سیدھے ہو جاؤ، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اللہ کی طرف سیدھا راستہ اپنا لو اور اس سے معافی مانگو۔ اگر نہیں کیا تم نے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں پھر ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا، اب یہ قوم کا جواب ملاحظہ فرمائیں، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا کہ بھئی برابر ہے، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرتے ہو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہیں ہو یا نہیں ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ ان ھذا، یعنی یہ گزشتہ لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ اسی طرح ہوتی چلی آئی ہیں۔ یعنی دو مطلب ہیں اس کے، کہ ایک تو یہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہ تو طریقہ کار چلے آ رہا ہے، اس سے ہم ہٹنے والے نہیں۔ دوسرا، تم جو ہمیں نصیحت کر رہے ہو، یہ پہلے بھی لوگوں نے نصیحتیں کی تھی اپنی قوم کو، تم بھی نصیحت، لیکن ہم ان کا وما نحن بمعذبین، اور تم جو ہمیں یہ عذاب کی وعید دے رہے ہو کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم پہ کوئی عذاب آنے والا ہے یا آئے گا یا کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ اپنی ظاہری قوت پر انہوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، وہ تو کچھ اللہ کے سامنے تو کوئی، اللہ کا تو کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ ما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں، ہم عذاب والوں میں سے نہیں ہوں گے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو بہرحال فکذبوہ، جھٹلا دیا، قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، فاہلکناہم، میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو انہوں نے، یعنی سچے دل سے انہوں نے سننا بھی گوارا نہ کیا۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو، جو پیغمبر تھے وہ تو ناصح تھے، انی لکم ناصح امین، دوسری جگہ ہے کہ میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی ہے، امانت دار ہوں۔ تو فکذبوہ، یعنی آپ دیکھیں نا، یہ اتنی خطرناک انداز میں انہوں نے باتیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ ہم تمہارا واعظ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کو ہم کچھ پرکاہ حیثیت نہیں دیتے، تم واعظ کرو یا نہ کرو، ہماری تو کان پہ جو نہیں رینگے گی۔ فکذبوہ، وما، پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ہوتا چلا آ رہا ہے، یا یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، دوسری جگہ مختلف الفاظ کہ یہ تو گزرے ہوئے قصے ہیں گزری ہوئی قوموں کے، اور ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں جس طرح آج ہم بے خوف ہو گئے ہیں سامعین کرام عذاب الہی سے، حالانکہ عذاب الہی میں ہم گرفتار ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ دیکھ لیں اپنی دلوں کی، اجتماعی طور پہ ہمارے دلوں کی شقاوت قلبی کا کیا حال ہے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کی شان کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا کہ تم اپنے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، اس کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، اسی طرح ہم بھی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے وہ معاشرے میں تو نہیں ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی ہماری پکڑ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو اگر سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، مختلف سرکاری افسران ہیں، یہ اونچی اونچی جو سیٹوں پر بیٹھتے ہیں نا، ان کے پاس اختیارات ظاہر عہدے کے مطابق اختیارات ہوتے ہیں۔
تو یہ کرپشن جو ہے ہمارا تو ایک دیرینہ وہ مسئلہ ہے، اور ہے کرپشن، ہر محکمہ میں کرپشن ہے، ہر لوگ یعنی صاحب اختیار لوگ جو ہیں سودوں میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، خواہ کم سے کم یعنی آپ کے وہ ہیں سربراہ ہیں محکموں کے یا اعلیٰ درجے کے، تو وہ سب اپنا حصہ جو ہے، اور آپ کے ایک صدر صاحب جو تھے وہ تو مشہور ہو گئے تھے، ایک دفعہ صدارت کا آیا تو وہ 10% تھے، اور پھر دوسرا صدارت کا آیا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ لوگوں کی باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، نام نہیں لیا میں نے، لیکن آپ پہچان جائیں گے، پھر جو ہے وہ 100% ہو گیا۔ تو یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چپڑاسی سے لے کر چپڑاسی کی ہاتھ میں آپ کوئی نوٹ رکھیں تو وہ ملاقات، صاحب سے ملاقات جلدی ہو جائے گی، یعنی چپڑاسی سے لے کر آپ دیکھیں صدر تک جو ہے آپ الزام لگاتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے، اور معاشرہ جو ہے یہ تو ایک کرپٹ معاشرہ ہے، بدعنوان معاشرہ ہے، اور بدعنوانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے یعنی اپنی ڈیوٹی اور فرائض صحیح انجام نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں، ان کا اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ مریضوں کو اسپتال اپنے کلینک ریفر کرتے ہیں وہاں رویہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، خوشگوار رویہ ہوتا ہے، کیونکہ اب تو اس کی جیب گرم ہو رہی ہے۔ تو یہ بدعنوانی جو ہے یہ صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنا حق، آپ کے ذمے جو حق بنتا ہے وہ آپ نہ دیں، یا دوسروں کے حق میں آپ ڈنڈی ماریں۔ اب مثال کے طور پہ ڈاکٹروں کو میں نے بات کی، ڈاکٹروں کی تو بڑی وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اسکول کے طالب علموں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہمارا میٹرک کا وہ آیا ہے نتیجہ، تو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تقریباً 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی 10 سال بعد دیکھے رزلٹ تو یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے طلباء تقریباً فیل ہیں، اور ایک اسکول نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ کوئی لڑکا ہی اس میں میٹرک میں پاس نہیں ہوا، جو بھی اس کے طالب علم تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بدعنوانی ہے، اساتذہ نے اپنی کوشش نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تعلیم نہیں دی، یہ بدعنوانی ہے، یہ کرپشن ہے۔ تو پھر آپ ہر جگہ یہ دیکھ لیں سامنے کرام، آپ کے چار یعنی ارد گرد جو ہیں، کچہری میں جائیں جہاں وکیل یعنی آپ ایک قتل کر دیں، ناحق قتل کر دیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، اور پھر آپ جائیں یعنی جب آپ پکڑے جائیں پھر آپ وکیل کریں تو اچھا خاصا وکیل ہوگا، مسلمان وکیل ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، وہ یہ کیس لے لے گا اس بنا کہ میں آپ کو قاتل یعنی آپ کو میں ثابت کروں گا کہ یہ قتل تم نے نہیں کیا۔ چور چوری کر لے گا، اس کا پھر وہ وکیل پیسے لے کے اس سے کہے گا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ نہ چوری کی ہے تم نے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ وکیل بیٹھے اس لیے کہ وہ باطل کو حق بنا دیں اور حق کو باطل بنا دیں۔ یہ یعنی تقریباً یعنی یہ صورتحال ہی ہے، یہ عدلیہ جو ہے تو وہ اسی طرح وہ کرتی ہے صاحب اکرام، یعنی یہ سارا سسٹم ہی ایسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھٹلانا ہے پیغمبر کی تعلیم کو۔ اب میں آپ کو اصل بتاؤں یہ کیا ہے کہ آپ عذاب الہی سے ڈرتے ہی نہیں، آپ قوم کے پیسے کھا رہے ہیں، لوگوں سے رشوت وصول کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض کو دیکھنے میں سرکاری اسپتال میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور آپ وکیل ہیں، آپ غلط مقدمہ لے کے اس کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی آپ جاتے رہتے ہیں عمروں پہ اور یہ تو سارا جھوٹ کی، ہمارے معاشرے کی بنیاد دراصل جھوٹ پہ ہے سامنے کرام۔ اور جھوٹ میں اگر آپ کو یعنی اگر آپ وضاحت چاہیں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، یہی کلمے کا مطلب ہے نا، اللہ میرا مقصود ہے، میرا محبوب ہے، میرا مطلوب ہے۔
اور اللہ ہی میرا معبود ہے، اسی کا میں کہنا مانوں گا، اس کے دین پر چلوں گا، اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، یہ کلمہ کا مطلب ہے۔ لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج معاشرہ کی فرد سے لے کر قوم تک یہ ساری جھوٹ نہیں بول رہی؟ سب جھوٹ ہے سامنے کا، جھوٹ ہے۔ تو سارا مطلب اچھا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم کہتے ہو کہ عذاب کہاں ہے عذاب؟ ہم لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو بس یہ ہے نا کہ وہ دل مردہ ہو جائے نا تو پھر آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا تھا، اور پھر یہ ہے ما نحن بمعذبین، یہ بھی ہماری قومی آواز ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہے کہ امت مسلمہ مرحومہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اس پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں اس پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ بات تو غلط ہے، یہ آپ نے غلط تشریح کی ہے حدیث کی اور قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، رسولوں کو جو جھٹلاتا ہے، یہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ آپ پھر عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، یہ نہیں کہ بس آگ برسے گی یا آپ پہ زمین الٹا دی جائے گی یا آپ کو طوفان میں غرق کر دیا جائے گا، وہ طریقہ کار اب بدل گیا ہے، یہ آخری امت ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وہاں تو وہ آتا تھا رسول، آتا تکذیب ہوتی، قوم ختم کر دی جاتی تھی، جیسے کہ ابھی اس پہ وہ آئے گا عذاب۔ ہر قوم جو ہے وہ غرق، قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کر دیا، قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کر دیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کر دیا۔ 7 دن ان پہ آندھی آئی، 7 دن، اور وہ چلتی رہی، ہر چیز کو اس نے برباد کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی کو تباہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ ایک تصور قائم، اللہ تعالیٰ کو بھلا کر یہ تصور قائم کر لینا کہ ہماری کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ آج یہی تصور ہے سامنے کرام کہ ہم اللہ کی گرفت کے خوف سے آزاد ہو چکے ہیں، دھڑلے سے گناہوں میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم غافل ہیں، قومی طور پہ ہم غافل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ رویہ جو ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ ٹھیک ہے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیا ہے ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ قوم کو الرٹ کرے، قوم کو متنبہ کرے، کیونکہ یہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہے، تو آپ ایک نیک پیغام دیں لوگوں کو، لیکن ہمیں یہ لے جا رہا ہے بے مقصدیت کی طرف۔ ہم خود بے مقصد قوم ہیں، ہمیں یہ اس میں سے ہمیں 2 ہاتھ آگے ہے، یہ میڈیا جو ہے ہمیں 2 ہاتھ اس طرف جہاں ہم جانا چاہتے ہیں 2 ہاتھ ہمیں آگے لے جانا چاہتا ہے، اور برابر رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ پہلے پی ٹی وی تھا، ان کی جو خبروں والی خواتین تھیں، ان کے سر پہ دوپٹے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں کسی بھی، آپ مجھے بتا دیں یعنی نیوز کاسٹر کے سر پہ دوپٹہ ہے؟ نہیں، اور کس طریقے سے میک اپ کر کے وہ سامنے آ رہی ہیں، حالانکہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، پردہ ہے، اسلام میں پردہ ہے، لیکن پردے کے احکامات کی دھجیاں آپ اڑا رہے۔ تو بہرحال فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام، اگر آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول کی دعوت کو قوم نے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ہلاک کر دیا، ایک جملہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اس میں نشانی ہے، مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، اس میں نشانی ہے کہ جس نے بھی رسول کی دعوت کو جھٹلایا اس پہ عذاب الہی لاگو ہوگا یقیناً۔ تو یہ نشانی ہم نہیں لیتے، ہم تو کہتے ہیں مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، امت مسلمہ ہے بھئی، رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم پہ کیوں عذاب آئے؟ یہ یعنی ہم اجتماعی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں۔ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ،
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب زبردست اور رحیم ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون زیادہ ہے، آپ ترجمہ سنا دیں۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشانیاں بناتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اپنے لیے محلات بناتے ہو اتنے مضبوط تاکہ شاید کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم جب کسی کی پہ حملہ کرتے ہو، بطشتم حملہ کرتے ہو، تو جابرانہ حملہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری پیروی شروع کر دو، میری اطاعت شروع کر دو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تعْلَمُونَ، تم ڈرو اس ذات سے کہ جس نے امداد کی ہے ان نعمتوں سے جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری امداد کی ہے مویشیوں اور اولاد سے۔ وجنات وعیون، تمہارے لیے باغات بنائے ہیں اور چشمے جاری کیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا اے ہود، برابر ہے ہمارے لیے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا تم نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے، یعنی نصیحت کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ طریقہ ہے پہلے لوگوں کا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، جھٹلا دیا انہوں نے اس کو۔ فاہلکناہم، میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، Do you build a monument on every height for vanity's sake? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، And you set up fortresses, hoping to live forever? وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، And when you strike mercilessly. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، So fear God and obey me. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، And reverence him who supplied you with everything you know. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، He supplied you with livestock and children. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، And gardens and springs. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ،
I fear for you the punishment of an awesome day. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. They said, it is the same for us whether you lecture us or do not lecture. إن هذا إلا خلق الأولين. This is nothing but morals of the ancients. وما نحن بمعذبين. And we will not be punished. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. So they denied him, and we destroyed them. Surely in this is a sign, but most of them are not believers. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Your Lord is the Almighty, the Merciful. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।